تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ ان دونوں کا تعلق رمضان المبارک کے مقدس مہینے سے ہے، جس مہینے میں ہم لوگ انشاءاللہ عن قریب داخل ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ یہ مقدس مہینہ کہ بندہ 11 مہینے دانستہ و نادانستہ طور پر گناہ کرتا ہے، لغزشیں اس سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، بتقاضۂ بشریت بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ تو ان تمام لغزشوں کو بخشوانے کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مقدس مہینہ بھی عطا کیا ہے۔ اس کی بڑی فضیلتیں کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم مہینہ ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کس قدر اوقات کو گزارنا ہے، اس مہینے کا ہمیں کس طرح استقبال کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے شب و روز کیسے گزریں، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ چیز اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بنیادی عبادتیں، ایک ہے تقویٰ جو اس مہینے سے بڑا اس کا گہرا ربط اور تعلق ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت پاک۔ یہ 2 اہم عبادتیں اس مہینے میں کی جانے والی ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ مختصر روشنی ہم لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ہمارا کیسا ہو اور رمضان ہمارا کیسا گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو وہ کام بالکل متقن کرے، پختہ کرے، مضبوط کرے، پرفیکٹ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، مضبوط کام کرے، ہر کام پرفیکٹ اور مضبوط ہو، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ عمل پسند ہے کہ ہر کام میں پرفیکشن ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر کام سے پہلے ایک پلان کیا کرتے تھے، اس کام سے متعلق ترتیب اور تنظیم کیا کرتے تھے کہ کس کام کو کس انداز سے، کس طریقے سے انجام دینا ہے، یہ آپ علیہ السلام پلان کیا کرتے تھے۔ چاہے کوئی سفر کرنا ہوتا، چاہے غزوے میں جانا ہوتا، چاہے حج اور عمرے کے لیے نکلنا ہوتا، یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا، تو اس سے پہلے ترتیب اور تنظیم ضروری ہے۔ آج ہمارے اپنے گھروں کے اندر کوئی اچھی تقریب ہوتی ہے، شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، تو ہم کئی مہینوں پہلے سے اس کے لیے پلان بناتے ہیں، اس کے لیے کہ کیسے اس کام کو سر انجام دیں۔ اور یاد رکھیں، یہ پلان کا بنانا نہایت ضروری ہے، جس کے حساب سے ہم اس کام کو ایگزیکیوٹ کر سکیں، اور جو آدمی پلان کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کام بڑے بہتر انداز میں ہوتا ہے۔ کم مدت میں زیادہ بہتر انداز میں آدمی کام کو انجام دے سکتا ہے جب پلان کے تحت کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی ایسے بغیر ترتیب کے، بغیر تنظیم کے، بغیر کسی لاہی عمل کے انجام دیتا ہے تو وہ بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کامیاب ہو، یا پھر اس کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو کسی بھی کام کو شارٹ پیریڈ کے اندر یا سکسیسفل طریقے سے انجام دینا ہو تو اس کے لیے پلان ضروری ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم اپنے پاس ایک پلان تیار رکھیں۔ اور یہ چیز جو ہے کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ہر معاملے سے پہلے پلان کیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر اشارہ کیا اس بادشاہ کی طرف جس نے کہا تھا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، کہ میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلے گائے کھا رہی ہے۔ دراصل ایک بڑے طویل ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کی تعبیر بتائی تھی اس ملک کے بادشاہ کو، اور اس کے نتیجے میں اس تعبیر کے نتیجے میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف یہ کیا آزاد کیا بلکہ خزائن الارض بنا دیا، فائنینس منسٹر بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ بھی کیا تھا اس کا۔ تو خیر اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آدمی کے پاس پلان ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ابتدائی 7 سال ہوں گے بڑے خوشحالی کے، بڑے پروسپریٹی کے ہوں گے، اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے ڈراؤٹنیس لوگوں کے اندر آئے گا، قحط سالی لوگوں کے اندر آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جو پراسپریٹی کے ایام ہیں، خوشحالی کے ایام ہیں، اس میں جو کمائے جائے گا، جو کھیتیاں ہوں گی، جو گرینس ہوں گی، جو انسان کھیتی کرے گا اس کو اسٹور کر کر رکھے اور بقیہ 7 سالوں کے اندر انہی چیزوں کو کھایا جائے گا۔ تو بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ محل شاہد یہ ہے جس کا کلائمیکس جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہر کام سے پہلے پلان کرے، اسی وقت جا کر جو آدمی اپنے کام کو سکسیسفل طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بہترین انداز میں استقبال کریں اور ایسے انداز میں استقبال کریں اور اس مہینے کے اندر ایک ایسا لاحیہ عمل تیار کریں، ایک شیڈول تیار کریں کہ ہمارا رمضان ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان بغیر عزیمہ۔ ایک طویل حدیث کے اندر اللہ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کی بشارت دیا کرتے، ترغیب دیا کرتے، کان یرغب فی قیام رمضان، موٹیویٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی موٹیویٹ کیا کرتے کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، اس میں تمہیں قیام کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقہ کیا تھا نبی کا، میتھڈ کیا تھا اللہ کے نبی کا موٹیویٹ کرنے کا؟ یہ تھا کہ اس رمضان کی فضیلت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اور آدمی کی دیکھیے سائیکولوجی یہ ہے، آدمی کی یہ فطرت ہے، نیچر ہے کہ اگر کسی کام پر اس کو ابھارنا ہو تو اس کام کی پہلے فضیلت بتاؤ، اس کام کے کیریکٹرسٹکس بتاؤ، اس کی خصوصیات بیان کرو، اس کی ورچوز کیا ہے وہ بتائیں، تب جا کر آدمی جو اس کام کو بہتر انداز میں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ فضائل بیان کرتے تھے۔ اسی حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے رمضان کی خصوصیات کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ کہتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی نے فرمایا جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ وفیہ یفتح فیہ ابواب الجنہ وتفتح فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر فمن حرمها حرم الخیر کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں صحابہ رسول جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں لوگوں سنو، جاءکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ پہلی خصوصیت ہے رمضان کی، جو کیریکٹرسٹکس، جو فیچرز یا جو خصوصیات اللہ کے نبی نے بیان کیا ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شہر مبارک، یہ پورا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں پر مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا، پھر تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، اس طرح مشہور ہے۔ میرے بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ لوگوں کے دماغوں میں جو کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر آپ دیکھیں تو میرے بھائیوں پورا مہینہ رحمتوں کا ہے۔ اللہ کی رحمت کو کسی ایک عشرے کے ساتھ خاص کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ
کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرتوں کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، پورا مہینہ اللہ کی مغفرتوں کا ہے، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ پورا مہینہ جو ہے اللہ کے انعام و اکرام کا ہے. تو خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے، برکتوں والا یہ مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے. اس مہینے کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ روزے فرض ہیں. الہ کی استثنائی صورتیں، کچھ جو ایگزمپشنس موجود ہیں حدیثوں کے اندر، اس کی تفصیلات جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو خیر میرے بھائیو، اس مہینے کی روزے مسلمانوں پر فرض ہیں. تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہمیں نیک عمل کرنا ہے اور جنت میں چلے جانا ہے. اور چوتھی چیز وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بند ہوتے ہیں جہنم کے دروازے. اور اس کے بعد ایک خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمائی تغل فیہ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے شیطان کو، تاکہ آدمی کل کو یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھ سکا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ کوئی عذر نہ پیش کر سکے، اس لیے اللہ نے شیطان کو بھی قید کر دیا. یہی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وفی هذا الحدیث اشارۃ الی رفع عذر المکلف، آدمی کے مکلف کے عذر کو رفع کر دیا گیا ہے، اٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھئی میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر سکا. تو اللہ نے اس عذر کو ختم کر دیا کہ کوئی آدمی یہ عذر نہ پیش کر سکے. تو شیطان کو کیا کر دیا گیا ہے؟ قید کر دیا گیا ہے، چین میں اس کو جکڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی مقدس رات ہے وہ فیہ لیلۃ، ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ، کتنے 1000 مہینے بندہ عبادت کرے اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کو راضی کیا جائے. سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت ہے میرے بھائی. اگر انسان کاؤنٹ کر کر دیکھے 1000 منتھ تو غالباً 80 پر 3 سال ہوتے ہیں، 83 ایئرس غالباً. جو اتنی عبادت جو ہے ایک بندے کی عمر سے زیادہ، ایک بندہ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک عمل کرتا رہے، اس سے بہتر ایک رات مل جائے وہ افضل عبادت ہے. میرے بھائی کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی افضل عبادت ہے. 1000 مہینوں کے برابر ثواب، بلکہ اس سے افضل کہا. ابھی امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۃ القدر کی تلاوت کی، کیا کہا گا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل عبادت ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، 1000 مہینوں سے افضل. ایک آدمی یہاں پر رہ کر ہندوستان کے اندر کہتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہاں ایک نماز پڑھو 1000 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے. کہتے ہیں نا لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ 1000 نمازوں سے زیادہ ان کو اجر ثواب مل رہا ہے. میرے بھائیو اس سے افضل چیز یہ ہے کہ 1000 نماز میں 1000 مہینے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اگر بندے کو لیلۃ القدر مل جائے. سبحان اللہ. میرے بھائیو دعا کرے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائیں. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیو یہ رمضان کی خصوصیت ہے، رمضان کی فضیلت ہے. تو یہ خصوصیات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی لوگوں کو رمضان کی بشارت دیا کرتے تھے. رمضان کی کان یبشرو، صحابہ رسول کہتے ہیں بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. موسم کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیاں سمیٹنے کا موسم ہے، آنے والا ہے. تو میرے بھائیو 6 خصوصیتیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں.
ایک ساتویں خصوصیت یہ ہے اس مہینے کی کہ ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا لگاتا ہے، یہ آواز دیتا ہے، یا باغ الخیر اقبل یا باغ الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے باز آ جا۔ سبحان اللہ، یہ ایک فرشتہ روزانہ ندا لگا رہا ہے، ہم سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے، ہم سے ایڈریس کر رہا ہے کہ یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکیاں کرتے رہے، وہ یا باغ الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے باز آ جا۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، گناہ نہ کر۔ بندہ ایک فرشتہ ہم سے روزانہ ایڈریس کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خصوصیت ہے اس مقدس مہینے کی۔ اسی طرح اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرو رمضان کے مہینے میں، اللہ نے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے بڑی بڑی عبادتیں رمضان کی، بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، اللہ نے کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ثواب کی امید رکھا، ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ پچھلے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے یہ فارگینس ملنا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جا، میں نے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ دن میں بندہ روزہ رکھتا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، رات میں قیام اللیل کر رہا ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی بات اللہ کے نبی نے بیان کی۔ پھر لیلۃ القدر میں آدمی جاگ رہا ہے، اللہ کے نبی نے وہی فضیلت بیان کی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے بھائیوں۔ آدمی حال میں پریزنٹ میں کوئی عمل کر رہا ہے، اس کے پریویس سینس جتنے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بندے نے معافی نہیں مانگا، گناہ کی توبہ نہیں کیا، مغفرت طلب نہیں کی، پھر باوجود اس کے اللہ نے اس کے سابقات جتنے پریویس سینس تھے سب کو اللہ نے معاف کر دیا، صرف اس عمل کی برکت سے، اس نیکی کی برکت سے۔ میرے بھائیو، اس کا اجر و ثواب الگ ہے۔ روزے کا جو ثواب ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے، اور روزے کا ایسا ثواب ہے میرے بھائیوں، ہر چیز پر اللہ نے کہا یہ کام کرو گے اتنی نیکیاں، یہ کام کرو گے اتنی نیکیاں، یہ کام کرو گے اتنی نیکیاں، لیکن روزے کا اجر اللہ نے کوئی خاص نہیں کیا، کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں بغیر حساب و کتاب کے روزے کا اجر و ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ، آدمی جو ہے کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، ہر چیز کی کاؤنٹنگ ہے، لیکن روزے کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، ہر چیز کی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا حتی القذاۃ یخرج الرجل من المسجد، اگر بندہ مسجد سے اگر کوئی چھوٹا سا تنکا بھی نکال کر باہر پھینکتا ہے، اس پر بھی اللہ نے اجر مقرر کیا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ دیں گے، بغیر حساب و کتاب کے۔ آدمی ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ مجھے اتنی چیزیں مل سکتی ہیں، تو میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو خیر، یہ خصوصیت ہے رمضان کی، بغیر حساب و کتاب کے بندے کو اجر ثواب ملے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، رمضان المبارک کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یعنی فی رمضان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت بڑی چیز ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن جو ہے ایک بندے کو، یعنی مختلف بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہے بہت سارے بندوں کو، غلاموں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بندے کو آزاد کرے۔ آج دنیا کے اندر کوئی کیپٹیو، کوئی آدمی قید کے اندر جیل میں قید ہو اور اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں وقت میں جو ہے انڈیپینڈنٹ کے موقع پر جو ہے یا ریپبلک کے موقع پر جو ہے اس کو حکومت آزاد کرنے والی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتا، اور بڑے سنبھل کر وہ زندگی گزارتا ہے۔ انڈین لا کے حساب سے جو ہے آدمی کو 15% جو ہے اس کا سینٹنس آدمی جیل میں گزارتا ہے، پرزنریز میں، تو اس کے بعد جو ہے اس کو ایک موقع پر مختلف لا
مرسی پیٹیشن کے اعتبار سے یا مختلف لا کے اعتبار سے جب اس کو آزاد کرتے ہیں اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے. جب دنیا کی جیل سے اس کو آزاد کیا جا رہا ہے میرے بھائیو، جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی میرے بھائیو. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو فریڈم مل جائے جہنم سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاء، اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہے بندوں کو آزاد کرتے ہیں. یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، اس مہینے کی خصوصیت ہے. تو میرے بھائی یہ خصوصیات ہیں جن کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین جو ہے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس مہینے کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ نے سب سے مقدس کتاب کا نزول فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس قرآن اس مہینے کی عظمت یہ ہے، اس مہینے کا تقدس یہ ہے کہ اس مقدس کتاب کو بابرکت کتاب کو اللہ نے اس مہینے کے اندر ریویل کیا ہے. بہت بڑی خصوصیت ہے میرے بھائیو، اور اس لیے بڑا گہرا ربط ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن مجید ختم کریں. جس انسان کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھ لے. اس مہینے کے لیے اپنا ایک ایم بنائے، اپنا ایک شیڈول بنائے، اپنا ایک ٹارگیٹ رکھے کہ اس رمضان کے مہینے میں میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں گا. اور میرے بھائیو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یسن القرآن ختم کرنا، قاعدہ ختم کرنا 30 دن کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسلاف کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن انہوں نے حفظ بھی کر لیا الحمدللہ. قرآن جیسے مقدس کتاب کو 1 مہینے کی مدت میں انہوں نے یاد کر لیا ہے، مکمل بائی ہارٹ کر لیا ہے. تو یہ پڑھنا کون سی بڑی بات ہے میرے بھائی. اس لیے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اپنا ایک ٹارگیٹ بنا لے، ایک ایم بنا لے، ایک گول بنا لے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے میں اس رمضان میں قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں گا. اور محنت کریں اور کوشش کریں تو یقیناً جو آدمی اس اپنے ایم کو اچیو کر لے جائے گا، پا جائے گا، اس گول کو پا جائے گا. یقیناً جو آدمی کے اندر پیشن ہوتا ہے، اس کے اندر پرسیورنس، آدمی جو ہے مثابرت جس کو کہتے ہیں، پرسیورنس، ایک استقامت اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. استقامت کی قوت اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اس گول کو اچیو کرنا ہے. تو میرے بھائی وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے الحمدللہ وہ کوشش کرے کہ میں اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کروں گا، زیادہ سے زیادہ. ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 1 پارہ ختم کرنے کی کوشش کریں. فجر کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد جو ہے 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کر لیں. تو یقیناً وہ آدمی جو ہے مہینے میں کئی قرآن ختم کر لے جائے گا. ہر دن جو 5 پارے جو ہے وہ انسان جو پڑھنے کی کوشش کریں، ہر ہفتے میں اس کے قرآن ختم ہو جائے گا. تو میرے بھائیو یہ ایک بہت اہم عبادت ہے. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اقرؤ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اے لوگو قرآن پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا. دنیا کے اندر لوگ جو ہے ریکمنڈیشن کے لیے دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ریکمنڈ کر دے، فلاں ریکمنڈ کر دے. لیکن یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ بغیر سفارش طلب کرے کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے پاس قرآن سفارش کرے گا. تو میرے بھائیوں اس قرآن کی ایک اہم خصوصیت ہے. تو ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کو قرآن کے رمضان کی اہمیت یاد دلایا کرتے تھے اور رمضان کے اندر عمل کرنے پر موٹیویٹ کیا کرتے، ابھارا کرتے، ترغیب دلایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں ہم لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا ہم کیسے استقبال کریں، کیسے ویلکم کریں، ہمارا رمضان کیسا ہم اسپینڈ کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی دعا کریں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بصحت و عافیت جو ہے رمضان کے مہینے میں ہمیں داخل کر دے، اس کی دعا کریں. اسلاف دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان ونحن فی افضل صحہ، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل فرما،
ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ داخل کر دے، یہ اسلاف دعا کیا کرتے تھے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ بعض اسلاف جو ہے 6 مہینے پہلے تک دعا کیا کرتے، 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے رمضان کے اندر جو عبادتیں کی ہیں، اے اللہ عبادتوں کو تو قبول فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے اسلاف۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں بڑا مقدس مہینہ ہے، جس کو مل جائے سمجھ لو بہت ہی اللہ رب العالمین کا انعام اس کے اوپر ہو گیا۔ واقعہ مشہور ہے، غالباً نسائی شریف کا واقعہ ہے۔ وہ 2 لوگوں کا واقعہ، غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں کہ 2 لوگ تھے۔ ایک آدمی بڑا نیک تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا اور بہت عبادتیں کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور شہادت کا درجہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام، اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ بندے کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پور ہونے سے پہلے جو اس کے گناہ معاف ہو جاتے، پہلا قطرہ، اس کا جو ڈراپ آف بلڈ جو ہے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، وہ بندہ حاصل کر لیا فضیلت، انتقال ہو گیا۔ ایک اور شخص تھا جو عبادت میں، ریاضت میں بنسبت اس کے کم تھا، اور درجہ شہادت بھی اس کو نہیں ملا۔ 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اے اللہ کے رسول، جو آدمی شہید تھا، جو ہمیشہ عبادت اور ریاضت کرنے والا تھا، وہ آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور یہ بعد میں مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ جو عبادت اور ریاضت میں کم تھا اور شہادت کا درجہ بھی اس کو نہیں ملا، لیکن وہ بندہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کی یہ مسٹری مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا راز کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الیس قد مکث بعدہ سنۃ وادرک رمضان وصلی وصام من سجدۃ کذا وکذا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صاحب رسول کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، پہلے والا بڑا عبادت گزار تھا، بڑی ریاضت کرنے والا تھا، درجہ شہادت مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا، پھر بھی وہ بعد میں جنت میں گیا، بعد والا پہلے جنت میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بعد میں مرنے والا، اس کو 1 سال کی مدت اس کو ملی، ایک رمضان اس نے پا لیا، رمضان کا مہینہ اس کو ملا۔ کیا اس نے روزہ نہیں رکھا؟ کیا اس نے عبادتیں نہیں کی؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قالوا اجل، قالوا نعم۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول بالکل۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ اس کو مل گیا، جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام مل گیا کہ اس پہلے والے سے یہ آدمی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندہ توفیق اجر و ثواب، توفیق نیکی طلب کرے۔ آدمی نیکی کی توفیق اللہ کی ذات سے مانگے، ورنہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے پاس صحت ہے، عافیت ہے، وقت ہے، سب کچھ ہے، تمام اسباب ہے، پھر بھی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھ پاتا بندہ، ایک عبادت نہیں کر پاتا، روٹین کے مطابق جو ہے جمعہ میں آ رہا ہے، رمضان میں جو ہے لیلۃ القدر میں آخر وقت میں آیا 27 میں، یا جو عید کی نماز پڑھ لیا، وہ عام اس کے جو اس کی روٹین تھی اس کے مطابق چلا گیا، لیکن جو نیکیاں ہونی چاہیے تھی، جو اجر و ثواب ہونا چاہیے تھا، کمانا تھا، وہ نہیں کما کر سکا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ملی۔ نیکیوں کی توفیق میرے بھائیو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ہم سب لوگوں کو رمضان کی آمد سے پہلے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی، ایک حدیث ہے مشہور، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد بخیر استعملہ، فقالوا وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیکیوں پر معمور کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیف یستعمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیسے وہ نیکیوں پر معمور ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو رمضان بھی ملے اور نیکی کی توفیق بھی ملے۔ تو ہم لوگوں کو رمضان کی آمد سے پہلے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے اللہ کی ذات سے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی طویل حدیث ہے جس کا ایک جز ایک ٹکڑا ہے کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا ایک وہ شخص ذو سلطان مقسط متصدق موفق، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے طاقت و قوت دے رکھی ہے، سلطنت دے رکھی ہے، سطوت دے رکھی ہے، صدقہ کرنے والا ہے اور موفق ہے۔ موفق ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے نیکیوں کی توفیق دے رکھی ہے، ایسا آدمی بھی سیدھے جنت میں چلا جائے گا، ایسے آدمی بھی سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں۔ اور ایک حدیث ہے، یعنی نیکی کی توفیق بہت ضروری چیز ہے، ورنہ کتنے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں، رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب ان کے اندر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیو ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی ذات سے توفیق مانگے، توفیق طلب کریں کہ اللہ میں نیکیوں کی توفیق دے۔ ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خود نیکیوں کی توفیق مانگا کرتے تھے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول ہر مرتبہ جب نیا چاند دیکھتے ہیں اور رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب ترضى ربی وربک اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو، نیا چاند دیکھ کر جو ہے اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی احلہ علینا۔ ہلال جو ہے عربی زبان میں نئے چاند کو کہتے ہیں۔ اور دیکھیے عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، سبحان اللہ، عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے۔ اس کی جو ویکیبلری ہے، جو الفاظ ہیں اس کے، الحمدللہ دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ ہے، بہت مالدار زبان ہے، بہت ویکیبلری جو اس کی ہے بہت زیادہ زبان ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ صرف چاند کہتے ہیں، کوئی بھی چاند، پہلے دن کا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا چاند کہتے ہیں شروع سے آخر تک۔ لیکن عربی زبان میں پہلے دن سے لے کر 7ویں دن کے چاند تک کو ایک الگ نام دیا گیا ہے، 7ویں دن سے 14ویں چاند کے لیے ایک الگ نام دیا گیا ہے۔ قمر کہتے ہیں، بدر کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں، مختلف نام ہے۔ پہلے دن سے 7ویں دن تک جو ہے ہلال کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کریسنٹ کہتے ہیں۔ کریسنٹ پہلا چاند جو ہے یعنی ابتدائی دور کا، اس کے بعد جو ہے بدر ہے، اس کے بعد جو ہے قمر ہے، اس کے بعد جو ہے بدر ہے، یعنی مختلف ادوار ہیں۔ یہ بڑی مالدار زبان ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، سب سے مالدار زبان دنیا کے اندر جو ہے۔ سیکنڈ نمبر پر آ کر جو ہے انگریزی زبان ہے، پھر اس کے بعد چائنیز، پھر اس کے بعد جو ہے مختلف زبانیں ہیں۔ تو سب سے مالدار زبان، تقریباً 12 لاکھ جو ہے اس کے روٹ مینس ہیں، جو بالکل بنیادی جو ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، 12 لاکھ جو ہے لنگوسٹکس لوگوں نے بتائے ہیں۔ تو خیر بڑی مالدار زبان ہے۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام۔ اے اللہ اس چاند کو، اس ہلال کو سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس مہینے میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ نیکیوں کی توفیق اللہ کی ذات سے مانگے، اور ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں نماز کے بعد دعا خود بھی کرتے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ تو میرے بھائی بہت سارے ادلہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات سے توفیق مانگنی چاہیے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں
کہ ہم لوگ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے جو گھریلو کام ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ہم لوگ وقت سے پہلے ان کو نپٹا لیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں رمضان سے پہلے، اور عموماً ہم لوگ وہ تمام چیزیں کیا کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں رمضان کا آخری عشرہ کس میں گزارتے ہیں؟ شاپنگ میں گزارتے ہیں، ہے نا، شاپنگ میں گزارتے ہیں۔ بیوی بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اور اپنے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، چپل لینے ہیں، فلاں 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 فلاں، ٹوپی ہے، رومال ہے، عطر ہے، فلاں چیزیں کیا کرتے ہیں، آخری عشرے میں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے ہم لوگ کر لیں، رمضان سے پہلے عشرے پہلے کر لیں، رمضان کے آخری عشرے میں صرف اور صرف عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اذا دخل العشر الاواخر ایقظ اهله وشد مئزره، کہ آخری عشرہ جب داخل ہوتا کہ اللہ کے رسول عبادت میں کوشش کرتے، محنت کرتے، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے۔ وشد مئزره، اپنی کمر کس لیا کر لیتے، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، ویسٹ بیلٹ جو ہوتا ہے کس لیا کرتے تھے کہ بس اب مجھے عبادت کرنی ہے، اب مجھے بس عبادت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آخری عشرہ جب آتا اس میں زیادہ عبادت کرتے تھے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں، آخری عشرے میں عبادت کم کرتے ہیں، ہے نا۔ آخری عشرہ ہمارا پورا صرف گھومنے پھرنے میں نکل جاتا ہے، راتوں میں گھومنے میں، جاگنے میں، اور بیوی بچوں کو ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ، دوسرے سے تیسرے، شاپنگ مال میں ایک جگہ چیز پسند نہیں آئی، دوسرے شاپ میں جا رہے ہیں، دوسرے شاپ میں پسند نہیں آئی، تیسرے شاپ میں جا رہے ہیں، تیسرے میں پسند نہیں آئی، چوتھے پانچویں، اسی طرح گھوم رہے ہیں، اور اسی میں جو ہے 2-3 دن نکل جاتے ہیں، ہمارے 2-3 دن جو ہے اسی میں نکل جاتے ہیں۔ پھر آخری 1-2 دن جو ہے سویٹ ڈش بنانے کے لیے جو ہے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں کے اندر جو ہے ڈرائی فروٹس میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں نکل جاتے ہیں۔ یعنی جتنی چیزیں، کوئی چیز ہوم اپلینس خریدنا ہو یا جو ہے مارکیٹنگ، تمام چیزوں میں آخری عشرے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھو، رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، ان لایانی چیزوں میں رمضان کو نہ ضائع کرو، ویسٹ نہ کرو، ان تمام چیزوں کو رمضان سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیزیں میرے بھائیو، جو چیزیں رمضان کے آخری وقت میں لینا اس کو پہلے وقت میں خرید لیں، رمضان سے پہلے خرید لیں۔ ایسا تو نہیں کہ 1 مہینے میں آپ کا ڈریس پرانا ہو جائے گا، آپ کی چپل جوتے پرانے ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ جب آپ کو پہننا ہے وہ نئے ہی رہیں گے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے نبی آخری عشرے میں خود بھی عبادت کرتے تھے، اور کیا فرمایا، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی عبادت کرو۔ اور ہم خود بیوی بچوں کو لے کر گھوم رہے ہیں شاپنگ مال کو، بجائے اس کے کہ بیوی بچوں کو کہنے کہ تم عبادت کرو، ان کو خود لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کے آخری عشرے کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنا ایک شیڈول بنائیں، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہمیں فجر کے بعد کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد کیا کرنا ہے، مغرب اور عشاء کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس طرح کوئی پلان نہ بنایا تو یاد رکھیں، ہمارا رمضان جس طرح سے گزرنا ہے اس طرح نہیں گزرے گا۔ رمضان جو ہے فجر کے بعد سونے میں گزر جائے گا، ظہر کے بعد کا وقت سونے میں گزر جائے گا، عصر کے بعد فروٹ خریدنے میں اور افطاری کی تیاری میں گزر جائے گا، مغرب کے بعد کھا کر عشاء میں تراویح کے لیے نکلنے کے لیے وقت نکل جائے گا، اور عشاء کے بعد جو ہے چائے کے لیے نکل جانا۔ تراویح ختم ہو گئی، ہمارے نوجوان جو ہے چائے کے لیے جا کر گپ شپ کرنا، اور وہاں پر جو ہے 1-1.5 گھنٹہ گزارنا، رات میں تاخیر سے سونا، اور جب سحری کا وقت ہو جائے 2 منٹ 5 منٹ پہلے اٹھنا اور کھا لینا، پھر سو جانا، اسی میں وہ گزر جائے گا۔ میرے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں۔ ایک ایک لمحہ میرے بھائیو بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ کی عبادت، دیکھیے صحابہ کرام کا معمول، جیسے جیسے دن بڑھتے تھے ان کی عبادتیں زیادہ ہوتی تھیں، اور ہماری عبادتیں دن بدن کم ہوتی جاتی ہیں۔ دیکھیے وہ مشہور حدیث ہے نا بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن تراویح پڑھائی، لوگ زیادہ آ گئے، دوسرے دن پڑھائے آپ نے نماز تو اور لوگ زیادہ آ گئے، ہے نا، مشہور حدیث ہے۔ تیسرے دن آپ نے نماز پڑھائی تو لوگ اور زیادہ آ گئے، پھر چوتھے دن اللہ کے رسول باہر نہیں نکلے۔ پہلے دن دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے، دوسرے دن دیکھا اور زیادہ آ گئے، تیسرے دن دیکھا اور زیادہ آ گئے، چوتھے دن دیکھا تو اور زیادہ آ گئے لوگ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں نکلوں گا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ ان تفترض علیکم، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ قرار دی جائے، اس لیے میں نہیں نکلوں گا۔ تو معلوم کیا ہو، پہلے دن جتنی تعداد تھی دوسرے دن زیادہ ہوئی،
تیسرے دن اور زیادہ ہوئی، چوتھے دن اور زیادہ ہوئی، اس طرح زیادہ ہو گئی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ پہلے دن دیکھیے ماشاء اللہ جو لوگ اصل نمازی ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ جو اصل نمازی ہیں ان کو جگہ بالکل پیچھے صفوں میں ملتی ہے، اور یہ جو رمضانی مسلمان ہیں پہلی صف میں، دوسرے دن کم ہوتے ہیں کچھ، تیسرے دن کچھ اور کم ہوں گے، چوتھے دن کچھ اور کم ہوں گے، پانچویں دن اور کم ہوں گے۔ جبکہ نبی کے ماحول میں کیا انوائرمنٹ تھا، کیا ماحول تھا؟ پہلے دن کم ہے، دوسرے دن زیادہ ہے، تیسرے دن اور زیادہ، چوتھے دن اور زیادہ۔ اور ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، پہلے دن زیادہ ہے، دوسرے دن کم، تیسرے دن اور کم، چوتھے اس طرح کم ہوتے جاتے۔ یعنی رمضان کے 10 ہفتے یعنی 10 دن گزرنے تک جو پوری مسجد خالی ہو جاتی، پھر وہی مصلی جو پہلے تھے وہی لوٹ کر آئیں گے، جو سال بھر کی نمازی وہی۔ پھر یہ جو بڑا عطر لگا کر ٹوپی پہن کر آئیں گے، پھر 27 کو آپ کو دکھائی دیں گے، 27ویں شب میں پھر یہ آئیں گے، کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ فین نہیں چل رہا ہے، وہ لائٹ نہیں چل رہی ہے، وہ فین نہیں چل رہا ہے، وہ کھڑکی بند ہے۔ یہ جو ہے ان کے حکم چلتے رہیں گے، کب؟ جو 27 کو آنے والے ہیں۔ اور جو معمول مصلی ہیں، ریگولر مصلی ہیں، الحمدللہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے رمضان کا حال ہے، اس طرح رمضان نہ گزاریں۔ رمضان جو ہے ہمارا اچھے انداز میں گزرنا چاہیے۔ اور ایک اہم چیز جو ہے نا حافظ صاحب، وقت ہے نا، تو اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے جو اہم مسائل ہیں اس سے پہلے ہم لوگ سیکھ لیں رمضان کے کیا احکام ہیں، مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، تراویح کے کیا مسائل ہیں، وطر کے کیا مسائل ہیں، اور قیام اللیل کے تمام آداب ہم لوگ پہلے سے سیکھ لیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے، اب دیکھیے ہمارے بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں، رمضان کا جب وقت آتا ہے تو بہت سارے اہم مسائل کو چھیڑ کر عبادت سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اہم مسائل، بلکہ اب دیکھیے بلکہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ چاند نظر آ گیا، مسائل شروع ہو گئے کہ روزہ سعودی کے حساب سے رکھنا ہے یا انڈیا کے حساب سے رکھنا ہے، فلاں کے حساب سے، کیرلا کے حساب سے رکھنا ہے، فلاں کے حساب، یعنی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تراویح میں جو ہے وطر کے اندر جو ہے دعائے قنوت وطر کے پہلے پڑھنی چاہیے، رکوع کے پہلے پڑھیں یا رکوع کے بعد پڑھیں۔ وطر کے اندر جو ہے آمین کہیں گے یا نہیں کہیں گے، وطر کے اندر ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں کہیں گے، 8 رکعت پڑھیں گے یا تراویح 20 رکعت پڑھیں گے، یا جو ہے قیام اللیل آخری وقت میں پڑھیں گے یا پہلے پڑھیں گے، رات میں 2 بجے پڑھیں گے یا جو ابتدائی ایام میں پڑھیں گے۔ یعنی ایسے مسائل جو ہے، انہی مسائل میں پورا ہمارا رمضان گزر جاتا ہے کہ صدقہ فطر میں ہمیں قیمت ادا کرنا ہے یا اناج دینا ہے، اور جو ہے متعلق یا حائض عورت جو ہے روزہ رکھے گی یا دیت یا جو ہے صدقہ فطر، یعنی اتنے مسائل کے اندر جو ہے ہمارے مسائل میں اجلج کر رہ جاتے ہیں اور اصل عبادت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اصل عبادت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کو، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو مسائل ہیں یہ صرف جو ہے صرف افضل مفضول کی چیز ہے، آپٹیمم کیا ہے، افضل کیا ہے اور غیر افضل کیا ہے، اس کے مسائل ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس کو کیا کرتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلہ بنا لیتے ہیں، حق اور باطل، کفر اور بدعت بنا لیتے ہیں۔ ایک بیٹل جو ہے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر اس نے یہ کام نہیں کیا بدعتی ہو گیا، یہ کام اس نے نہیں کیا کافر ہو گیا، یہ کام اس نے کیا نہیں کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا مکمل فوکس اور کنسنٹریٹ جو ہے اہم عبادات پر ہو۔ عبادات جو ہے رمضان کی اصل عبادت جو ہے روزہ رکھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت کلام پاک کرنا ہے، اس پر ہم غور کریں۔ ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں، آمین کہیں گے یا نہیں، اللہم اہدنی کہیں گے یا اللہم اہدنا کہیں گے، اس پر میرے بھائیوں جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہونے والے۔ جنت اور جہنم کے فیصلے یہ ہوں گے کہ رمضان کا فرض روزہ اس نے رکھا یا نہیں، رمضان کے فرض عبادت اس نے کی یا نہیں، اس پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں میرے بھائی، ایک بڑا واقعہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے نوجوان جو غیر ضروری چیزیں ہوتے ہیں، لایعنی چیزیں، رات بھر لڑیں گے اور جو اصل عبادتیں چھوڑ دیں گے۔ ایک جگہ ہوا یہ تھا کہ 2 نوجوان ایک مسئلے کو لے کر لڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہے یا سنت ہے۔ اور دیکھیے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں فرض ہو یا نفل ہو، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اب اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہے؟ اب 2 نوجوان جو رات بھر لڑتے رہے، ایک کہتا تھا کہ فرض ہے، ایک کہتا تھا سنت ہے، 2 لوگ جو رات بھر لڑتے رہے، جب فرض کا وقت ہوگا دونوں سو گئے۔ کیا ہوا؟ فرض کی نماز، جب فرض نماز فجر پڑھنی تھی دونوں سو گئے۔ تو معاملہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا،
جو مسائل ہیں اس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور جو اصل عبادت ہے اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس میں ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو آپ اللہ کی عبادت میں گزاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزاریں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، تب جا کر ممکن ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے۔ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، اور بالکل آخری عشرہ جو ہے استغفار کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اسلاف کا طریقہ تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کی یہ مہینے بھر کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہوئی، کچھ کوتاہی ہوئی، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے آخری عشرہ بالخصوص بڑی عبادت کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، گناہوں کی معافی کے ساتھ وہ گزارا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اسی طرح گزاریں۔ خیر میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی کوشش کریں اور بہتر سے بہتر ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان اس کو بنانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے رمضان ہمارے گزر گئے، پتہ نہیں کس کی مغفرتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، کس کا نام جو ہے جہنمیوں کی لسٹ سے نکالا گیا ہے نہیں نکالا گیا، پتہ نہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا یہ بہت ہی اللہ کی طرف سے بہترین اپارچونیٹی ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے کیا کریں، استغلال کریں، اس کو استغلال کریں اور اس کو غنیمت جانیں اور اس کو بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کریں اور باقی رمضانوں کے مقابلے میں بہتر سے بہتر رمضان ہمیں یہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان میں کیے جانے والی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔